جوانی صاحبہ. بہت شکریہ جناب اسپیکر. اس وقت جب میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں اس وقت پاکستان انتہائی سنگین اور مشکل حالات سے دوچار ہے. ہم ایک جنگ سے تو نکلے ہیں جناب چیئرمین. میں آپ سے ہی مخاطب ہوں کیونکہ اسپیکر صاحب تو ابھی اٹھ کے چلے گئے, صبح سے بیٹھے ہوئے تھے, شاید تھک گئے ہوں گے. تو جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت پاکستان جو ہے بہت ہی سنگین اور مشکل حالات سے دوچار ہے. ہم ایک جنگ سے نکلے ہیں, یہ ہمارے سروں پہ کھڑی ہو گئی ہے. مشرقی سرحدوں سے جناب والا جو جنگ اٹھی تھی اس کے لیے میں اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہوں اور اپنے ملک کے عوام کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ عرصے پاک فوج کے جو نوجوان تھے ان کے چہروں پہ علی اکبر جیسی خوبصورتی اور جوامردی تھی. ان کے حوصلوں میں, ان کے جذبوں میں غازی عباس جیسا ولولہ تھا اور ان کے زبانوں پہ جو مولا حق نعرہ حیدری کا نعرہ تھا اس نے پاکستان کو تو کیا پورے خطے میں سرخرو کیا ہے. میں اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قیادت جناب بلاول بھٹو زرداری کو سلام پیش کرتی ہوں اور ان کے لیے یہاں پہ ہمیں تانے اور سندھی میں کہتے ہیں میرے ملتے کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں. ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں. ہم اس ملک کی بقا اور اس ملک کے وقار اور سوورنٹی کے لیے اگر ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کے لیے میں صرف بلاول صاحب کے لیے یہ ایک شعر پڑھوں گی کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ ہم پہ واجب بھی نہیں تھے. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہو کر بھی ہم نے اس ملک کو ایٹمی قوت اور توانائی دی ہے. ہم حکومت کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے آج پوری دنیا میں اور آج پاکستان کے مخالفوں کے زبانوں پہ بھی اگر نعرہ حق تعریف کے دو الفاظ ہیں تو وہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے ہیں کیونکہ انہوں نے بغیر کسی not ڈیمانڈ ایک عہدے کے بغیر بھی انہوں نے جس طرح پاکستان کا وقار بلند کیا ہے, میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. لیکن جناب والا مشرقی سرحدوں سے جو جنگ اٹھی ہے اس کا اثر ہم پر ضرور آئے گا اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں خدا نہ کرے اس کو نبر آزمانی پڑی. لیکن یہ طے ہے کہ اس جنگ کا جو ایران پہ اس وقت مسلط کی گئی ہے, میں ایران جو ہے وہ اس وقت صرف اپنے ملک کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے, ایران اس وقت عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے اور مجھے فخر ہے کہ ہم اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم کبھی اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے جو لابی کی وجہ سے کسی بھی اسلامی ملک کے اوپر مسلط کی گئی ہو. تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جلد ختم ہوگی اور ایران جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے سرخرو ہوگا. جناب والا یہ جنگ جو ہے وہ انڈائریکٹ ہمارے انڈائریکٹ اس کے اثرات ہمارے پر ضرور آئیں گے. جناب والا ہماری پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی,
جناب والا ہماری لاقانونیت بڑھ جائے گی. جناب والا اگر یہ جنگ بڑھی تو بین الاقوامی تجارت جو سمندری راستوں سے ہوتی ہے اس پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا. تو پھر اس کے لیے آج ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ آج ہمیں جس بجٹ پہ ہم بحث کر رہے ہیں وہ بجٹ کوئی معمولی بجٹ نہیں ہے. یہ آنے والی نسلوں پہ اثر انداز ہونے بجٹ ہے. اس نگاہ سے میں اس بجٹ پہ کچھ گزارشات کرنا چاہتی ہوں. سر، یہ جو پی ایس ڈی پی کی ہمیں کتاب دی گئی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تو یقین کریں میں اتنی مایوس ہوئی. یہ میرا 5واں ٹینیور ہے، لیکن میں کبھی بھی بجٹ، چاہے مشرف کا دور ہو، چاہے عمران خان کا دور ہو، چاہے محمد میاں نواز شریف کا دور ہو، پیپلز پارٹی کا دور ہو، پیپلز پارٹی کی تو کیا ہی بات ہے کہ عام آدمی بھی خوش ہو جاتا ہے اور وہ بھی آج کل یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کی حکومت کب آئے گی. بہرحال اس کتاب کو پڑھ کے، اس کو دیکھ کے میں اتنی کنفیوز ہو گئی کہ اس میں ہے کیا. اس وقت جب پہلے تو پانی کا جو مسئلہ ہے وہ پہلے صوبہ سندھ کے لیے تھا، لیکن اب پانی کا مسئلہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے. اس کی جنگ جناب بلاول بھٹو زرداری نے جس طریقے سے لڑی ہے کینالوں کے خلاف، اس میں ہم سرخرو ہوئے اور ہم پرائم منسٹر کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری بات کو سمجھا، ایک صوبے کی بات کو سمجھا. مسئلہ صرف اب سندھ کا نہیں ہے، پانی کا مسئلہ اب پنجاب پہ آ پڑا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نئے ریزرو وائرس بنائیں گے، آپ بناؤ، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں جن میں ثقافتیں کھڑی ہیں، جو ثقافتوں کے علمبردار ریزرو وائرس ہیں، ان کا آپ نے کیا حشر کیا ہے؟ سندھ میں جا کے دیکھیں کیجر کا کیا حال کیا ہے. میں دور نہیں جا رہی، آپ یہاں اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے سنجانی کا، وہاں پہ ایک ڈیم ہے منڈا ڈیم، جس کے چاروں طرف آبادیاں بن گئی ہیں اور وہاں پہ گندا پانی ڈمپ ہوتا ہے. اور آپ کے جو یہ پرانے ریزرو وائرس ہے اس کو آپ گندے نالے بنا رہے ہیں اور آپ ڈیم پہ ڈیم بنا رہے ہیں. ڈیم پہ ڈیم بنائیں گے، پھر ایک بنائیں گے، پھر اس کو گندا نالا بنائیں گے، پھر دوسرا ڈیم بنائیں گے، پھر اس کا گندا نالا بنائیں گے. تو نوید قمر صاحب نے صحیح کہا نا کہ کیا یہ کھانچے بنانے کا پروگرام ہے؟ صرف کھانچے بنانے کا پروگرام نہ بنائیں. دیکھیں سر، ہندوستان نے اگر ہمیں پانی کے معاملے پہ بلیک میل کیا ہے تو پوری توجہ اس وقت پانی پہ ہونی چاہیے. مشرف کے دور سے لے کے 2002 سے لے کے 2003 2004 جو یہ آپ کی ڈیم کی اس میں ذکر ہے کوئی تقریباً 100 ڈیموں کا، لیکن 2002 سے 2025 تک جو جس پروجیکٹ کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہیں، میں آپ سے پوچھتی ہوں وہ پروجیکٹ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
أكبر لا إله إلا الله. جی شگفتہ جمانی صاحب. سر میں یہ بول رہی ہوں کہ 2002 سے جن ڈیمو کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہیں 2025 آ گیا یار، وہ پروجیکٹ کہاں پر ہے؟ اور پانی کا مسئلہ جہاں پر ہے وہیں پر کھڑا ہوا ہے. کل ہی خواجہ اسد صاحب نے بات کی تھی کہ اس وقت جو ہے کیونکہ وہ نہر پہ نہانے جاتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی 35,000 کیوسک آتا ہے، کبھی 5,000 کیوسک آتا ہے. تو اب بات سندھ کی نہیں ہے، اب پنجاب پہ اور پاکستان پہ آ گئی ہے. تو مہربانی کر کے اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کبھی سندھ میں وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، ہاں آج ریت اور مٹی اڑ رہی ہے، لوگ اپنی میتوں کو نہلانے کے لیے بھی ان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس اتنا ایک ڈبہ پانی کا نہیں ہوتا ہے کہ اپنی میتوں کو نہلا سکیں. ان 20-25 سالوں میں بھی سنتی بھی آ رہی ہوں، 2002 سے میں بھی سنتی آ رہی ہوں کہ جی منڈا ڈیم ہے، بھاشا ڈیم ہے، غازی بروتھا ڈیم ہے، داسو ڈیم ہے. یہ ہیں کہاں؟ آپ نے ڈیموں کے نام پہ قوم کو ڈیم فول بنایا ہے، تو خدا کا واسطہ ہے آپ ان کو ڈیم فول نہ بنائیں اور ان کو ڈیم بنا کے دیں. سر یہاں کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی مہنگائی ختم ہو گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، ہم ریلیف دے رہے ہیں. ہاں ریلیف آپ ایسا دے رہے ہیں کہ آپ ایک ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہ ایک نرس جو ہے خون کی پوری بوتل نکال کے جوس کا ڈبہ پکڑا دے گی. آپ نے بھی قوم کا خون نکال کے ان کے ہاتھ میں یہ جوس کا ڈبہ پکڑا دیا ہے کہ یہ جو خون ہے وہ ایک ایک بوند ہم نے آپ کی نکال دی ہے، اب یہ جوس کا ڈبہ پکڑو اور اس کو اس پائپ کے ساتھ چوستے رہو. ریلیف کی بات جہاں تک ہوتی ہے سر 800 سی سی گاڑی، کیا غریب کا مڈل کلاس طبقے کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ 800 سی سی گاڑی لے سکے، اپنے بچوں کو آرام سے اسکول چھوڑ کر آئے، آفس چلا جائے، بیوی کو لے کے شام کو کہیں شاپنگ پہ چلا جائے؟ 18% جو ہے وہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے. کیا قصور ہے اس قوم کا؟ کیا قصور ہے ہمارا کہ آپ نے سولر پہ 18% ٹیکس لگا دیا اور بات کی ہے کہ جی ہم نے 8% ختم کر کے ہم 10% لیں گے؟ کیوں بھائی؟ لاسٹ ایئر جب بجٹ پیش ہوا تھا تب اس وقت بات چلی تھی کہ جی یہ ہوا پہ بھی اور دھوپ پہ بھی ٹیکس لگائیں گے اور آپ نے وہ کر دکھایا ہے. ہوا اور جو دھوپ ہے وہ تو قدرت کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے. یہ سولر پہ آپ ٹیکس نہیں لگا رہے 10%، یہ آپ ہوا اور دھوپ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. کیا غریب کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ ایک پلیٹ لے کے ایک پنکھا اور ایک بلب جلا کے اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھے؟ اس 53-48 جو گرمی چل رہی ہے. سر پینشن کی بات کروں، پینشن پہ آپ کہتے ہیں کہ جی بیوہ ایک تو اس کا گھر اجڑ جائے، دوسرا 10 سال کے بعد آپ اس کی پینشن بند کر رہے ہو. 10 سال کے بعد کیا وہ پیالہ لے کے بھیک مانگنے کے لیے روڈ پہ بیٹھے گی؟ تو میری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے ہی لوگوں پہ اتنا ظلم نہ کریں. کیوں غریب کو پیسنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ سر اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو ریگولیٹر کے احکامات جاری کیے ہیں کہ جی 30 لاکھ کے علاوہ آپ کسی کو قرضہ نہیں دے سکتے. وہ 30 لاکھ کا جو قرضہ ہے وہ آپ یا گاڑی لے لے یا گھر لے لے، گھر بنا لے. چیئرمین صاحب میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ قسم کھا کے مجھے بتائیں کہ وہ کون سا پاکستان ہے جہاں پہ 30 لاکھ میں گاڑی ملتی ہو یا 30 لاکھ میں آپ کا گھر بنتا ہو؟ آپ پرائیویٹ بینکوں کو سفید ہاتھی کی طرح کھلا چھوڑ دیا ہے.
SBR, CBR और टैक्स रिटर्न आपके सारे अकाउंट चेक करते थे। जब एक सरकारी आदमी, या आप हो या मैं हूं या वो जो सरकारी आदमी यहाँ बैठा हुआ है, वो सारे टैक्स रिटर्न भरते हैं और उनका सब कुछ जो है प्राइवेट बैंकों को इख्तियार दिया है कि वो आके आपसे पूछे कि आपके पास कितना अकाउंट है, आपको कितनी, आपकी मौरूसी, आपकी जो मिल्कियत है वो कितनी है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। जब गवर्नमेंट को सब पता है तो आपने प्राइवेट बैंकों को अपनी छोटी हाथ में क्यों दे दी है कि वो आके आपके पर्सनल अकाउंट्स में एंटर करें, जबकि हम सारे टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, देते हैं 30 लाख रुपए और पूछगछ करते हैं पूरे खानदान की। जनाबे वाला, मैं यहाँ पे एक बहुत ही अहम नुक्ता उठाना चाहूंगी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, उनकी एक किताब है और वो इस बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तरक्की इसमें नहीं है कि आप 4G और 3G लेकर आए, तरक्की उसमें है कि आप खेतों में कपास चुनती हुई औरत के पैर में जूती दें। हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, उसमें मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी विजन है, मौजूदा सदर जनाब काबिल एहतराम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का भी विजन है। हमने औरत को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम दिया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो बात की थी वो एक कपास चुनती हुई औरत, काम करती हुई औरत और अपना हलाल कमाती हुई औरत की बात की है, ना कि भीख मांगती हुई औरत की बात की है। आपने 15 साल गुजरने के बाद और तो आलमी मंडी में या मंडी तक उसकी रसाई करें, आप कहते हैं कि नहीं जी ये 10,000 रुपया पकड़ो और घर जाओ। हमें इसमें चेंजिंग लानी पड़ेगी। ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस वक्त ये स्कीम जो थी उसमें वसीला हक स्कीम थी, वसीला तालीम स्कीम थी, वसीला रोजगार स्कीम थी। मुझे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की औरत जो है वो रोजगार वाली चाहिए, वो हुनरमंद चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके लिए हुनरमंदी के लिए कोई कॉलोनियां बनाएं, कोई बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो यही है, लेकिन यहाँ आप सिर्फ 1,000 रुपया पकड़ा देते हैं। हमें भीख मांगती हुई औरत नहीं चाहिए, हमें रोजगार वाली औरत चाहिए जो अपना रोजगार खुद बनाए। आप बैठे पीपुल्स पार्टी के साथ, क्योंकि ये पीपुल्स पार्टी का प्रोजेक्ट है, ये विजन पीपुल्स पार्टी की क़यादत का है, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का विजन है, ये आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है। आप क्यों नहीं साथ बैठे उनसे पूछें कि जी इसमें क्या करना चाहिए। अच्छी बात है अगर आपने अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे रखे, अच्छी बात है। इस प्रोग्राम को बहुत कोशिश की गई खत्म करने की, और हमें डर है कि खुदा न खास्ता आगे चल के ये बैनुल-अक़वामी तौर पे जो है इसकी जो पजीराई हुई थी, क्योंकि जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू हुआ था उस वक्त की जरूरत थी कि उस औरत के हाथ में पैसा जाए ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके, लेकिन अब उसमें तब्दीली की जरूरत है और हमें डर है कि कहीं आप इस प्रोग्राम को खत्म ना करें, तो इसलिए इसमें तब्दीली लानी पड़ेगी और औरत को मजबूत करना पड़ेगा। और जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसमें 80% औरत का हक है, उसको हमें फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जनाबे वाला, मैं पोलियो पे बात करना चाहती हूँ। हर साल दुनिया की अखबारों में हमारे लिए शर्म की बात होती है कि जब ये बात आती है कि जी पाकिस्तान में पोलियो का 1 केस आ गया, पोलियो के 2 केस आ गए, पोलियो के 3 केस आ गए, और जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनमें पोलियो समेत वफाकी बजट, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वफाकी बजट ने क्या इसमें 0।
اس لیے کہ ہم صرف ڈونرز کے مرہون منت ہے. ڈونرز دیں گے, کبھی بل گیٹ دے گا, کبھی امیلڈا دے گا, بس ڈونرز چلائیں گے. اور اب دنیا یہ کہنے لگی ہے کہ ڈونرز کی منی کھا ہمارے ہاں سے ختم ہو, ہمیں بات ہونا پڑے گا. ہمیں یہ اس الزام سے دستبردار ہونا پڑے گا. کیوں کہ یہ بہت بڑا دھبا ہے ہمارے اوپر. جناب والا, میں پولیو کے حوالے سے ابھی بات یہ کر رہی ہوں کہ اس کا حل محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیا تھا ہیلتھ ورکر کے حوالے سے. وہ جو لوکل دائیاں ہوتی ہیں پڑوس میں, ان کا حل دیا تھا کہ وہ جائیں گھر گھر جا کے اویئرنیس پھیلائیں. لیکن آپ نے کیا کیا ہے, باہر سے, کیونکہ ڈونرز منی ہے, باہر سے لوگ ہائر کر لیتے ہیں جو صحیح طرح سے اپنی ڈیوٹی نہیں دے سکتے, اور ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں. ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی ہم ریئل اسٹیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں, ہم ریئل اسٹیٹ کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں. کیا کوئی ریگولیشن ہے, کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے, یا یہ بھی لینڈ گریبنگ کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے؟ آپ غریب لوگوں کو خواب دکھا کے ان کے ارمانوں سے کھیلتے ہیں, انہیں اپنے گھر کا خواب بیچتے ہیں, لیکن 15 سال ان کو رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ویب سائٹ پر پاکستان فاؤنڈیشن کے 9 پروجیکٹ جو ہیں وہ رل رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ وہاں, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہ 2008 سے شروع ہوئے ہیں یا 2002 سے شروع ہوئے ہیں, جو کوئی 2008 سے شروع ہوا ہے, کوئی 2009 سے شروع ہوا ہے. 15 سال ہو چکے ہیں, کوئی بھی ان کا وجود نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو نیب کے حوالے کریں, میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اس ہاؤس کی جو ہاؤسنگ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی سب کمیٹی بنایا جائے, اور اس کا روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے, روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگ ہونی چاہیے, اور اس کا فیصلہ یہ ہاؤس کرے. جو پچھلے 3 چیئرمین ہیں ان کو بھی بلائیں, ان کی کرسی کروائیں, ان کی جو ہے وہ شکریہ. میں صرف ختم کر رہی ہوں سر, میں صرف ختم کر رہی ہوں. جو نقصان ہوا ہے وہ بھرا جائے, کیونکہ لوگ 2002 سے لے کے انتظار کر رہے ہیں, اور یہ پروجیکٹ نہیں چل رہے ہیں, زمینیں بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میں آخر میں آپ کا بہت شکریہ. میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہاں سے بہت سی آوازیں, آج تو ہے نہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے, یہاں سے بہت سی آوازیں اٹھی میرے چیئرمین کے لیے. اپنے چیئرمین کے لیے صرف اتنا کہوں گی کہ چڑھتے سورج کو گالی دینا, چڑھتے سورج کو گالی دینا ہے یہی مشغلہ اندھیروں کا. کیونکہ یہاں بجٹ پہ بات نہیں ہوتی ہے, صرف قیدی نمبر 408 ہی ان کو یاد ہے, کیونکہ یہ بجٹ جو ہے 804 ہے یا 408 ہے, جو بھی ہے 804, وہ بس اسی کے کلمے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی نوکری پکی کرنی ہے. تو میں جس طرح سے یہ کہوں گی کہ میرے چیئرمین نے جس طرح سے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے بغیر کسی عہدے کے, اپنا فرض سمجھ کے, ان کے لیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ چڑھتے سورج کو گالی دینا, چڑھتے سورج کو گالی دینا ہے یہی مشغلہ اندھیروں کا. سب پرستوں کے روٹ جانے سے کام رکتا نہیں سویروں کا. بہت شکریہ.